السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ پچھلے ہی دنوں یہ ہمارے سائنسدان ہیں، پاکستان کے نہایت مشہور سائنسدان ہیں، آ، پرویز ہود بھائی صاحب۔ انہوں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اور یہ لیکچرز کی ایک سیریز کر رہے ہیں، ایک یہ چینل نامی بلیک ہول کے اوپر، اور اپنے چینل کے اوپر بھی ان چیزوں کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لیکچر بنایا ہے، اٹس سائنس کمپیٹیبل ود اسلام، کہ کیا مذہب بلکہ اسلام اور سائنس کے درمیان کچھ تصادم ہے، کچھ تناقض ہے، یا یہ ان دونوں کے درمیان اتصال پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں ایک ہی مبانے پر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، اچھا سوال ہے، بے شک اس پر ہماری بھی رائے ہے اور اس پر بات کرنی چاہیے، بہترین بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لیکچر کے اندر پرویز ہود بھائی صاحب مستشرقین کے جو فرسودہ نظریات ہیں، جن کا رد نہ صرف اسلامی فلاسفہ کر چکے ہیں، نہ صرف مورخین کر چکے ہیں، بلکہ جدید مورخین جو کہ مغرب کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی ان باتوں کا رد کر چکے ہیں۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ پرویز ہود بھائی صاحب جیسا ایک شخص جو کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ عقل سے کام لینا چاہیے اور ہر چیز کو عقلی نظر سے دیکھنا چاہیے، جب ایسا شخص تاریخی طور پر مغالطوں پر مبنی باتیں کرے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو عقل پسند لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو بھی بات کریں اس بات کو کراس چیک کریں، اس بات کو ریفرنس کے ساتھ دیکھیں، اور یہ انہیں معلوم ہو کہ کیا وہ جو بات کہنے جا رہے ہیں کیا وہ حق پر مبنی ہے، کیا وہ تاریخ کے مبانے پر مبنی ہے یا نہیں۔ تو آج ہم ان کا کچھ تنقیدی جائزہ کریں گے، نہایت احترام کے ساتھ۔ ہم ہود بھائی صاحب کو ایک اچھا سائنسدان سمجھتے ہیں ضرور، لیکن جب یہ تاریخ پر بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ مغالطوں پر مبنی ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک شخص کے اچھے سائنسدان ہونے سے یا ماہر طبیات ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ فلسفے پر جو اس کی نگاہ ہے وہ صحیح ہوگی، اور فلسفی جو مباحث ہیں اس پر جو اس کا خیال ہے وہ بھی درست ہوگا، یا جو تاریخی مباحث ہیں اس پر بھی اس کا خیال درست ہوگا، یا جو مذہبی مباحث ہیں اس پر بھی اس کا خیال درست ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص ماہر طبیات ہے تو اس کا جو خیال ہے طبیات کے بارے میں، جس کے اوپر وہ دلیل دے رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے، صرف اس کو ہی مانا جائے گا، اور اگر دوسری چیزوں کے بارے میں وہ کچھ بات کر رہا ہے تو ہم اس سے بے شک اس سے ثبوت مانگیں گے۔ اگر وہ بات ثبوت کی بنیاد پر ہوگی تو مان لیں گے، اگر ثبوت کی بنیاد پر نہیں ہوگی تو اس کو نہیں مانیں گے۔ آئیے اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ کو کچھ ویڈیو سے کچھ حصے دکھاتا ہوں، اور اس کے اندر پھر میں آپ کو مسائل بتاتا ہوں۔ تو معتزلہ کا یہ کہنا تھا کہ اسلام کی اساس صرف ایمان پہ نہیں ہے، وہ منطق اور فکر پر بھی ہے، اور کئی اس میں باتیں آنے لگیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی زندگی پر قادر ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ ہوا کا جھونکا آئے تو ایک تنکے کی طرح اڑ کے اس طرف چلا جائے، یہ نہیں کہ سب کچھ پہلے سے متعین ہے کہ تقدیر نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو، نہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اوپر قادر ہیں۔ تو یہ پھر قدریے کہلانے لگے، قادر سے قدریے۔ اب اس کا ایک رد عمل بھی پیدا ہوا، اور وہ رد عمل اشعری سوچ کی صورت میں تھا۔ تو اشعریوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہماری قسمت پہلے سے طے ہے۔ اب ایک طرف جبریے جو جبر میں مانتے تھے کہ سب کچھ پہلے سے طے، دوسری طرف قدریے۔ تو یہ جنگ شروع ہوئی جبر اور قدر کی، تو یہ مشہور جنگ ہے اسلام کی تاریخ میں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پرویز ہود بھائی صاحب اس بات کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ ہوتے تھے، معتزلہ اور اشعری۔
اور یہ جو بات ہے نا، اس بات کو سمجھنے کی نہایت ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری عوام کے اندر بھی یہ بات نہایت عام ہے، خاص کر کے پاکستانی جو جسے آزاد خیال کہا جاتا ہے، بلکہ ہم اس لیبل سے ایگری نہیں کرتے، لیکن چلیں لبرل، آزاد خیال، ملحد بھی جو اشخاص ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ صرف دو مدارس نہیں تھے اسلام کے اندر، اسلامی جو عقائد تھے اس کے اندر صرف دو مدارس نہیں تھے بلکہ متعدد مدارس تھے۔ اور یہ جو عقلاء میں اکثر معتزلہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ بات بھی نہایت باطل ہے۔ یہ جو آپ کو اکثر سائنسدانوں کا نام بتایا جاتا ہے، جیسے ابن سینا کا نام بتایا جاتا ہے، یا جابر بن حیان کا نام بتایا جاتا ہے، یا فارابی کا نام بتایا جاتا ہے، یا ابن رشد کا نام بتایا جاتا ہے، یا شیخ الاشراق سہروردی کا نام بتایا جاتا ہے، یا عمر خیام کا نام بتایا جاتا ہے، یہ سب معتزلہ نہیں تھے۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیونکہ یہ ہماری افواہ پھیلی ہوئی ہے ہماری عوام کے اندر، ان لوگوں کا تعلق فلاسفہ سے تھا، اور فلاسفہ ایک الگ گروہ ہے معتزلہ سے، بلکہ فلاسفہ نے معتزلہ کا رد بھی کیا ہے۔ اسی فلاسفہ کے اوپر ہم نے بیشتر ویڈیوز بنائی ہیں، اور آج بھی فلاسفہ موجود ہیں، فلاسفہ زندہ ہیں، ایران کے اندر فلاسفہ بھی موجود ہیں، اور ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی آپ کو فلاسفہ نظر آئیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے نہایت چھوٹی قدر میں، زیادہ نہیں ہے لیکن موجود ہیں ضرور، اور آپ ان کے بارے میں اور بھی جان سکتے ہیں۔ فیس بک چیک کریں، یا کوئی ہم سے جو نیچے واٹس ایپ گروپ آپ جوائن کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ فلسفی مباحث پر بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ مستشرقین جو تھے، انہوں نے یہ شروع میں یہ بات پھیلائی کہ صرف دو گروہ تھے، عاشری تھے اور معتزلی تھے، اور جو ابن سینا تھے وہ بھی معتزلی تھے، ابن رشد بھی معتزلی تھے۔ یہ بات نہایت غلط ہے، اور اس کا رد مفصل انداز میں ہو چکا ہے، ویسٹ کے اندر بھی ہو چکا ہے، مغرب کے اندر بھی ہو چکا ہے، اور مشرق کے اندر تو پہلے ہی ہو چکا تھا، کیونکہ ہمیں تو شروع سے ہی معلوم تھا کہ فلاسفہ الگ ہوتے ہیں اور معتزلہ الگ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ٹھیک کر لینا چاہیے، یہ نہایت اہم تو بات ہے۔ امام غزالی شروع میں خود معتزلہ تھے تو امام غزالی شروع میں خود معتزلہ تھے ابن رشد ایک معتزلہ تھا ابن رشد ایک معتزلہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ پرویز ہود بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے اس کے اندر لوگ پیدا ہوئے، جیسے نیوٹن ہے اور ڈیکارٹ ہے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حقیقت کو صرف ایک بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں، اور وہ سائنس ہے۔ نیوٹن، گیلیلیو، بیکن، ڈیکارٹس، یہ سارے وہ لوگ جو نشاط ثانیہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، سائنسی انقلاب انہی کی وجہ سے برپا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک نئی فکر کو جنم دیا، وہ یہ کہ ہم کائنات کی ہر چیز کو بشمول چاند، ستارے، سیارے، بشمول جو کچھ زمین پہ ہے، پھول، پودے، نباتات اور انسان، ان سب کو ہم ایک ہی اصول کے تحت، ایک ہی سوچ کے چوکھٹ کے اندر رہتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے سائنس، اور جس کا طریقہ سائنسی طریقہ کہلاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ یہاں سے بھی جناب کی جو فلسفے کی ناآشنائی ہے وہ بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے، کیونکہ اگر آپ نیوٹن کو دیکھیں، اور اگر آپ ڈیکارٹ کو دیکھیں، یا اگر آپ سپنوزا کو بھی دیکھیں، تو یہ جو تمام اشخاص تھے یہ امپیریسس نہیں تھے۔ یہ تمام اشخاص اس بات پہ نہیں مانتے تھے کہ صرف اور صرف جو سائنس ہے وہ آپ کو حقیقت کا علم دے سکتی ہے، بلکہ یہ تمام افراد دو باتوں پر مانتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ سائنس بھی آپ کو علم دے سکتا ہے، اور علوم عقلیہ جنہیں ہم فلسفہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کو علم دے سکتے ہیں، بلکہ جو علم علوم عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اعلیٰ ہے اس علم سے جو کہ سائنس سے ثابت ہوتا ہے۔ اس پر آپ
بالکل کلام پڑھ سکتے ہیں، اسپنوزا کا کلام پڑھ سکتے ہیں، اس پر آپ ڈیکارٹ کا کلام پڑھ سکتے ہیں کہ ڈیکارٹ کیسے سائنس کی بنیاد ہی سب سے پہلے فلسفے پر رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سائنس کو سمجھنے کے لیے یا اس بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے کہ خارج میں ایک حقیقت وجود رکھتی ہے، آپ کو فلسفی استدلالات پیش کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ان کی مشہور زمانہ کتاب جو میڈیٹیشنز ہے اس میں یہ بات کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کی طرف کہتے ہیں کہ فزکس میں آپ کو جا کے طبیعیات میں آگے جا کے بتاؤں گا کیا ہوتا ہے۔ یہی مثال لائبنیز کی ہے۔ لائبنیز بہت بڑا نام ہے، آ، جنہوں نے کیلکولس ایجاد کیا، اور فزکس کے اندر بھی ان کی کافی مہارت تھی، کافی بیشتر زبانیں بھی جانتے تھے جیسے لاطینی، جرمن، مختلف زبانیں بھی وہ جانتے تھے، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سب سے پہلے آپ کو وجود خداوند ثابت کرنا پڑے گا، اور اس سے آگے جا کے آپ کی خارجی حقیقت ثابت کرو گے، اور پھر آپ خارجی حقیقت ثابت کرنے کے بعد پھر آپ خارجی حقیقت کو پڑھو گے تو اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے ویسٹرن سائنٹسٹ کے بارے میں بھی، کہ وہ تمام کے تمام ملحد تھے، ایسی ایسی یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ جن کا نام مشہور ہے ویسٹ کے اندر بھی انلائٹنمنٹ کے دور کے اندر جدید ترقی کرنے کے لیے، وہ لوگ زیادہ تر ریشنلسٹ تھے، اور وہ لوگ زیادہ تر عقل پسند تھے، عقلاء تھے، اور صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مشاہدے کی بنیاد پر، آبزرویشن کی بنیاد پر حق حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے ہم تعقل کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر بھی حق حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ عقل کی بنیاد پر استنباط سے اور استخراج سے جو حق حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور جب استنباط اور استخراج کو ماخذ علم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ اعلیٰ ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ اکمل ہے ان مواخذات سے جو کہ استقراء پر مبنی ہے، یعنی انڈکشن کے اوپر مبنی ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ آج کل یہ پرویز ہود بھائی صاحب نے بھی یہ بات پھیلائی ہے، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بات پھیلاتے ہیں کہ آ، آیا شاید ایک طرف صرف مذہبی لوگ تھے جنہیں کوٹ ان کوٹ ٹریڈیشنل مذہبی کہا جاتا ہے، جیسے غزالی کے اوپر پرویز ہود بھائی نے تنقید کی، جو کہ بالکل صحیح ہے، بالکل تنقید بنتی ہے، کیونکہ غزالی نے آ، فلاسفہ کو فلاسفہ کے مبانی کو سمجھا نہیں اور ان کو غلط کہا، بالکل اس بات پر تنقید بنتی ہے، بلکہ ہم خود تنقید کرتے ہیں جو کہ فلاسفہ کو پڑھنے والے ہیں، ان کے معتقدین ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں، اور ان کے جو خیالات ہیں ان کی ترویج کرنے والے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ایسے پیش کرنا کہ فلاسفہ جیسے ملحدین تھے کسی طریقے سے، یا فلاسفہ کوئی اسلام سے باہر کام کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ اسلامی لوگ تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فلاسفہ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو قرآن کا باطن ہے جس کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، وہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاسفہ جب بھی آپ ان کی کتب پڑھیں تو کتب کا آغاز خدا تعالی کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجنے سے ہوتا ہے، اور پھر باقی آگے جا کے یہ بات کرتے ہیں، اور فلاسفہ کے لیے بھی جیسے ہم نے مغربین کے بارے میں آپ کو بتایا، ایسے ہی فلاسفہ کے لیے، اسلامی فلاسفہ کے لیے بھی سب سے جو ضروری بات تھی، سب سے پہلے وہ خدا کا وجود ثابت کرنا تھا، کیونکہ یہ ایسے ہی جو خدا کا وجود ثابت کرنا ہے، جو بدیہیات اولیہ، جو بنیادی باتوں سے سب سے پہلے آپ خدا کا وجود ثابت کرتے ہیں، پھر خارجی حقیقت کا وجود ثابت کرتے ہیں مادی دنیا کے اندر، اور پھر مادے کے بارے میں آپ سوالات کرتے ہیں کہ مادہ تبدیل کیسے ہوتا ہے، اور فلاں جو کہ سائنس جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو فلاسفہ کے لیے سائنس ایک حصہ ہے علوم کا، اور اس علوم کا جو بڑا دائرہ ہے اس کا نام مابعد الطبیعیات ہے، جس کے اندر آپ نہ صرف مادے کی بنیاد کو پڑھتے ہیں بلکہ آپ غیر مادی چیزوں کی بنیاد کو بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ عقول ہیں، جیسے فرشتے ہیں، اور جیسے خداوند تعالی کا وجود ہے۔
تو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان سب چیزوں پر فلاسفہ نے منطقی دلائل دیے ہیں۔ خدا کے وجود کے اوپر فلاسفہ نے منطقی دلائل دیے ہیں، جیسے برہان الصدیقین ہے ملا صدرہ کا، جیسے برہان الوجوب والامکان ہے ابن سینا کا، اور نیز دیگر ادر براہین بھی ہیں۔ تو یہ بات کرنا کہ معتزلہ ایک طرف تھے اور جو اشعری تھے وہ ایک طرف تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلکہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ فلاسفہ تھے جنہوں نے سائنس کے لیے کام کیا، اور فلاسفہ معتزلہ سے الگ تھے، بلکہ فلاسفہ نے اکثر اوقات کئی جگہ معتزلہ کا رد بھی کیا ہے، اور اس پر اگر بعد میں بات ہوتی ہے تو ہم بتا سکتے ہیں تفصیلاً کن کن چیزوں پر رد کیا، جیسے حدوث کے اوپر رد کیا ہے، اور بھی چیزوں کے اوپر رد کیا ہے۔ ان کے جو ان کا فعال کے بارے میں جو خیال تھا اس کے اوپر بھی فلاسفہ نے ان کا رد کیا، کیونکہ ہم فلاسفہ اکثر کہتے تھے امر بین الامرین ہوتا ہے۔ تو اور بھی موضوعات ہیں جس پر فلاسفہ نے یہ معتزلہ کا رد کیا۔ تو سب سے آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ چند باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ نمبر 1، معتزلہ اور فلاسفہ کے اندر فرق ہے۔ زیادہ تر سائنسدان فلاسفہ سے تعلق رکھتے تھے، معتزلہ نہیں تھے۔ یہ بات نمبر 1 ہے۔ بات نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلاسفہ ملحدین نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، رسول اور آل رسول کے اوپر درود بھیجتے تھے اور ان کو ماننے والے تھے، اور بلکہ اپنے آپ کو سب سے بہترین مسلمان سمجھتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے جو تشریح ہم کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ عقلی اور سب سے زیادہ حق کے اوپر مبنی ہے۔ تیسری بات، انہوں نے نہ صرف سائنس کے اوپر کام کیا، نہ صرف آبزرویشن اور مشاہدے کے اوپر کام کیا، بلکہ زیادہ تر جو ان کا کام ہے، زیادہ بیشتر فلاسفہ کا، وہ علوم عقلیہ کے اوپر موجود ہے۔ علوم عقلیہ سے مراد فلسفے کے اوپر موجود ہے، اور سائنس کی بنیاد بھی انہوں نے فلسفے پر ہی رکھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو فلاسفہ تھے انہوں نے ویسٹ کو، جو کہ مغرب ہے، اس کو نہایت انہوں نے امپیکٹ کیا، ان کو متاثر کیا، اور ان کے جو کام تھے جیسے ابن سینا کی قانون فی الطب ہے، جابر بن حیان کی کتاب الاحجار ہے، اور دیگر جو مختلف کتب ہیں اسلامی فلاسفہ کی، وہ یہ ویسٹ پڑھتا رہا ایک طویل عرصے تک۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو فلاسفہ ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی وجود رکھتے ہیں، آج بھی آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عقلی مباحث کے اندر اور اسلامی دنیا دوبارہ فلاسفہ کی راہ پر آ جائے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو طبیعیات اور ما بعد طبیعیات دونوں کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو صرف طبیعیات کا علم ہے، صرف فزکس کا علم ہے اور میٹا فزکس کا علم نہیں ہے، تو پھر آپ جناب پرویز خطبہ جیسی باتیں کریں گے، اور اس میں مسائل ہیں، کیونکہ انہیں صرف طبیعیات کا علم ہے، ما بعد طبیعیات کا علم نہیں ہے، اس لیے کئی دفعہ یہ عقلی مغالطے کر بیٹھتے ہیں۔ تو نہایت احترام کے ساتھ ہم ان باتوں پر ڈس ایگری کرتے ہیں اور ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے شیئر کریں، انشاءاللہ مستقبل کے اندر اور بھی ویڈیوز ایسے پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ